اور انسان کے اندر ایک رد عمل ایک فطری امر ہے کہ اگر آپ اس کو تھپڑ ماریں گے 2 دفعہ برداشت کرے گا, تیسری دفعہ کہے گا ایسی کی تیسی مرنا تو میں نے ویسے ہی ہے, تو میں کیوں نہ لے جاؤں ساتھ اپنے. یہ ایک بہت بڑی گھناؤنی سازش پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے, اور ان کو پھر ان کے غصے کو بیٹھا ہوا ہندوستان وہاں بیٹھا رہا ہے, وہاں بیٹھ کے, اور وہاں 17 ان کی یونٹس ہیں کر رہی ہیں. کھلی بات ہے, آپ کیوں الجھتے ہیں؟ جیسا کہ بگو صاحب نے کہا کہ بہت کنفیوز کر دیا ہے قوم کو. دیر از نو نیڈ ٹو گیٹ کنفیوز. ہماری پارلیمنٹ, آزاد ملک کی پارلیمنٹ, بیانی جیسے کہ لارڈ نذیر احمد صاحب کی وہاں پہ ہاؤس آف کامن, ہاؤس آف لارڈ جو ہے, ایک بل پاس کر دے متفقہ طور پہ فلاں چیز کل سے نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی, قصہ ختم. آپ کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی کہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے, متفقہ قرارداد تھی. آپ کی جمہوریت کہاں گئی؟ آپ کی فوج جس کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے املاک کا, اپنے لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے بیرونی حملہ آور کے خلاف, وہ کیا کر رہی ہے؟ یہ تضاد جو ہیں اس کے اوپر نظر نہیں ہے ہماری. آرٹیکل 245 کے اندر کیا نہیں لکھا ہوا ہمارے آئین کے اندر کہ پاکستانی فوج کا کام ہے کہ وہ ہماری سرحدوں کا دفاع کرے. وہ سرحدیں ڈرون جو حملے ہوتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں, آ کے مار جاتے ہیں روزانہ. کہتے ہیں کہ جی اب تک جو 1500 بندے تقریباً مارے گئے ان میں صرف 15 القاعدہ کے تھے. تو اس کا مطلب ہے القاعدہ کے اگر ہیں بھی, وہ امریکہ ہی کہتا ہے, القاعدہ کے بندوں کے ایک کے عوض 100 پاکستانی معصوم بچے, عورتیں, بوڑھے, نوجوان شہید ہو گئے. کوئی پرسان حال نہیں ان کا کہ جی ہم ڈرون کو نہیں اٹیک کر سکتے, امریکہ کے خلاف جنگ ہو جائے گی اور امریکہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا. اول تو یہ سب غلط ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن چلے چھوڑے, بحث کو مان لیتے, چلو نہ کرو ڈرون کے خلاف کچھ. آپ ان کے سپلائی راستے تو بند کرتے ہیں, وہ تو کراچی سے ہی جاتے ہیں نا. یہ ڈرون کے جو اسلحہ اور ایمونیشن اور سپلائی کہاں سے جاتی ہے؟ کراچی سے تورخم جاتی ہے, کراچی سے چمن جاتی ہے, وہیں سے وہ آ کے آپ کو مارتے ہیں, آپ کے بچوں کو مارتے ہیں. تو یہ تو بند کر سکتے ہیں. چلو مان لیا کہ حکومت کچھ نہیں کرتی, حکومت تو بہت ساری اور چیزیں نہیں کرتی. کیا ہم لوگ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم دھرنے نہیں دے سکتے؟ آئے دن دھرنوں کی باتیں سنتے رہے ہم. آج کیوں دھرنا نہیں دیا جاتا؟ 1400 میل کا, 1400 کلومیٹر کا سفر ہے تورخم تک کا, چمن تک کا. وہاں راستے کے اندر بے شمار جگہ ہیں جہاں پرامن طریقے سے بسترے لگا کے بیٹھ جاؤ, نہیں گزرنے دیں گے جب تک یہ حملے بند نہیں ہوں گے. 7 دن کے اندر نہ بند ہو جائے تو میرا نام بدل دے. لیکن ایک ایسی قوم جو اپنی آزادی کے لیے اس کے اندر تڑپ ہی موجود نہ ہو, حکمرانوں نے ان کو اتنا بے حس اور وہ کر دیا ہو, اور سیاسی جماعتیں اپنے کھیل میں لگی ہوں, عدالت کے احکامات کو روکنے کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا جائے, لکن میٹی جس کو کہتے ہیں کہ چھپن چھپائی وہ کھیلی جا رہی ہو اس کے ساتھ. اب بتائیں, آپ کے پاس فوکس ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا آپ نے. نہیں جناب, اب یہ وقت ختم ہو گیا, انتخابی سیاست کا وقت ختم ہو گیا. ہم نے دیکھ لیا, بہت آزما, ہماری آزادی گئی, عزت گئی, وقار گئی, حمیت گئی, ہماری بچیاں اٹھا اٹھا کے امریکہ کے حوالے کر دی گئی. ہم پہلے بندے تو پہلے بھی کیا کرتے تھے, لیکن اب تو اپنی بچی بھی اٹھا کے ان کے حوالے کر دی. اب بات جو ہے سر سے گزر چکی ہے. اب انتخاب نہیں, اب انقلاب, انقلاب. اور اب ہم ووٹ دیں گے, ووٹ دیں گے ہاتھوں سے نہیں, into the street with your feet, we'll vote with our feet, پرامن طریقے سے. یہی راستہ ہے, یہی اب راستہ بچا ہے آپ کے لیے. کیونکہ عنوان آج کے اس سیمینار کا, خطاب کا یہی ہے, پاکستان کو درپیش چیلنجز. پاکستان کے لیے تو اللہ کے فضل و کرم سے دروازے کھل رہے ہیں, روشنی کے, بلندی کے. پاکستان کا تو وقت اب آیا ہے. آج ہی پاکستان ریلیونٹ ہے. پاکستان ریلیونٹ اسلام کے حوالے سے ہے. اگر آج کہہ دیتے ہیں کہ دنیا میں 3 نظریات جو ہیں وہ بہت طاقتور ہیں, پہلا مذہب کا لڑا محلہ, کرسچن بھی اپنی جگہ کھڑے ہیں, ہندو بھی اپنی جگہ کھڑا ہے, اور مسلمانوں کے اندر جو نشت ثانیہ ہو رہی ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, مقابلہ بھی جاری ہے. تو اسلام ایک جذبہ, بڑا طاقتور نظریہ. دوسرا جو ہے
قومیت کی، قومی جذبہ، نیشنلزم، وہ بھی ہمارے اندر موجود ہے. اور تیسرا جذبہ جمہوریت کا، وہ بھی ہمارے اللہ کے حکم کے مطابق اسلامی جمہوریت، وہ بھی موجود ہے. کوئی دنیا کا اور ملک نہیں ہے جس کے اندر یہ تینوں کا کمبینیشن ہو. کسی کے پاس جمہوریت ہے تو مذہب نہیں ہے، کسی کے پاس مذہب ہے تو اس کے پاس نیشنلزم نہیں. ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں جو ہیں کمبینیشن موجود ہیں. ایک اعلیٰ درجے کی فوج ہے، بہترین نیوکلیر صلاحیت ہے انڈیا سے جو 2 قدم آگے ہے انشاءاللہ، اور مزید اس کو بڑھائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چھین کے لے جائیں، ان کو پتہ چلے، ساری خبر ان کو مل جائے کہ ان کے پاس کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں تو ہمارے سارے انڈے اٹھا کے لے جائیں. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پردے ڈالے ہوئے ہیں. اور کچھ اللہ کے بندے موجود ہیں کہ اس زبوں حالی کی ادوار میں بھی وہ اپنے آپ کو، اپنے قومی جذبے کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. اور انشاءاللہ اس کے اندر وہ ناکام ہوں گے، اور پھر وہ آپ کا وقت آئے گا. لیکن وہ وقت انتخابی، ایک اور انتخاب، ایک مڈ ٹرم، ایک شارٹ ٹرم، ایک لانگ ٹرم انتخابات. چھوڑو بابا، اب اس کا وقت گزر گیا. میں نے جیسے کہا ابھی آپ کا سلوگن ہونا چاہیے انٹو دا اسٹریٹس ووٹ ود یور فیٹ، یعنی باہر نکلو، کٹھے ہو جاؤ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہو. میں نے آئیڈیا آپ کو دیا ہے کہ وہ پلیٹ فارم کیا، کونسل آف ایلڈر، یہ میں لکھتا رہا ہوں، اس کے بارے میں گفتگو بھی کرتا رہا ہوں. آج پھر آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں اس کے اوپر غور کریں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جیسے فورم پہلے ہی موجود ہیں، جیسے تھنکرز فورم ہے، مزید اور جگہوں پہ، داروں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ملتے ہیں روزانہ، شام کو بیٹھ کو ایک ہی بات کرتے ہیں، پاکستان پاکستان، قدر مشترک ہمارے درمیان، اور پاکستان کے لیے لازم و ملزوم اسلام، اسلام پاکستان، 2 ہی چیزیں ہم ذکر کرتے ہیں. آئیں پھر اس کے اوپر کام کریں، مل کے کام کریں پرامن طریقے سے. ہمارا ملک ہے، پیارا ملک ہے، ہم اس کی تو ایک بتی، ایک پتا بھی نہیں توڑنا چاہتے. اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ دشمن کروا رہے ہیں، جو لاہور میں ہوتا ہے، کراچی میں ہوتا ہے. روس نے اعلان کیا کہ وہ جا رہا ہے. اس سے پہلے اس نے کیا کیا، جانے سے پہلے ابھی اعلان، اشارہ مل گیا تھا ہمیں، گورباچوف نے ایک سپیچ کی تھی جس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جانا چاہتے ہیں. لیکن جانے سے پہلے انہوں نے 2 کام کیے. ایک تو انہوں نے سرج کیا، مزید فوجیں بھجوا دی افغانستان میں بجائے کم کرنے کے. بین ہی جیسے اوباما نے مزید فوجیں بھجوا دی اور شکست ہو گئی. مرجا میں اندر جا کے وہ مرجا کے ان کے لیے مرجا ثابت ہوا ہے. وہاں پھنس گئے ہیں اب بری طریقے سے. اب اس کا نام بھی نہیں لیتے. کل تک اتنا بڑا شور تھا، مرجا، اس کے بعد کندھار، اس کا اب چپ ہیں. کیا دکھائیں منہ، وہاں مار کھا کھا کے بیڑا غرق ہو گیا ان کا. اور دوسرا کام گورباچوف نے کیا، بڑا ان کا چہرہ نرم سا بچوں کی طرح لیکن ظالمانہ، انڈیا کو کھلی چھٹی دے دی، رو کو کہہ دیا کہ پاکستان کے بقیے ادھیڑ دو. 3750 اموات ہوئی 1 سال کے اندر. روس نے جانا تھا لیکن ہم کو وہ تباہ کرنے کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ہم نے حوصلہ رکھا. اس وقت اللہ نے مہربانی کی، اللہ کی مرضی سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم اس میں سے نکل آئے، روس چلا گیا، حالات بدلے، لیکن پھر وہ جہاز گروا دیا گیا، بیڑا غرق کر دیا گیا. قیادتیں جو بھی ان سے منسلک تھے بشمول میرے، ان کو فارغ کر دیا گیا کہ یہ نہیں چاہیے ہمیں. ISI is worse than، یہ الفاظ ہیں جارج بش سینئر کے، پہلی کانفرنس اس نے کی، ISI is worse than a nuclear device in the hands of Pakistan. لہذا ISI کا بیڑا غرق کر دو، ISI کو بدنام کرو، کو ذلیل اور رسوا کر دو. ٹھیک ہے ادارے غلطیاں بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کی پہلی دفاعی لائن تو یہی تھی جو لڑ رہی تھی. ہمہ وقت فوج تو کبھی کبھی لڑا کرتی ہے، لیکن ISI ہر وقت یہ جنگ لڑ رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک اس وقت بھی انہوں نے یہی کارروائی کی تھی. کیسا پیٹرن عجیب و غریب ہے، بالکل اسی طریقے سے. آج سمجھ لیں 87، کیونکہ انہوں نے جانا ہے اگلے سال انشاءاللہ نکل جائیں گے، تو اس لیے اب یہ ساری کارروائی آپ کو اننرو کرنے کے لیے، آپ کو بریک کر دیں، آپ کی ول کو بریک کر دیں، آپ کے حوصلے کو شکستہ کر دیں. لیکن ایسا نہیں ہوگا جناب. یہ قوم بھی بہت مار کھا کھا کے
اپنوں سے زیادہ مار کھاتی ہے، باہر والوں کے ساتھ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. چیلنجز ہمارے باہر کے چیلنج کوئی نہیں ہے. تاریخ نے جو نئی کروٹ لی ہے اس میں تو پاکستان کا ایک بہت بڑا مقام بن رہا ہے. لوگ کہتے ہیں او جی ابھی بھارت کو، ایک ٹی وی مذاکرے میں ایک بہت ہی بڑے دانشور، بھارت کا کچھ کردار ہونا چاہیے افغانستان میں. بھارت کا کردار وہی ہونا چاہیے جو وہاں کا پہاڑ کہتا ہے، ہندو کش. ہے نا افغانستان میں ایک پہاڑ بڑا سلسلہ پہاڑ ہے وہ. یہ تاریخ ہے ہماری. تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے لیے بڑا مقام. میرے لیے سیالکوٹ میں آنا، آپ سے مخاطب ہونا بڑا اعزاز کی بات ہے، لیکن یہ بڑی کوتاہی ہوگی میری اگر میں کشمیر کا ذکر نہ کروں، کیونکہ سیالکوٹ کشمیر کی جد و جہد میں، آزادی میں پیش رہا ہے. اور پھر لارڈ نذیر یہاں موجود ہوں، ہم کشمیر کی بات نہ کریں، یہ بات درست نہیں. آئیں ہم کشمیر کی بات کریں. کشمیر کا پانی، آج ہی پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ چناب دریا کے اوپر انہوں نے ایک اور ڈیم وہ دبر شالہ کے مقام کے اوپر بنانے کا تہیہ کر لیا. چلو جی قصہ ختم. پہلے ہی بہت سارے بنا رہے تھے. مرالا راوی لنک کبھی کراس کی ہے، پانی نشان کو نہیں ہے اس کے اندر. ہماری دفاعی لائن ٹوٹ گئی. آپ کو معلوم ہے نا کہ سیالکوٹ کو، تو میں یہاں موجود تھا